بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. یہ عنوان قائم کیا ہے کہ مہمانی 3 دن کی ہوا کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمانی 3 دن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے، یعنی گویا میزبان کی طرف سے احسان ہے. اور صدقہ کے لفظ سے تعبیر کرنے میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اہل ثروت اور اہل استطاعت ہوتے ہیں وہ اپنے لیے صدقہ کو پسند اور گوارا نہیں کرتے. گویا ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس سے زیادہ قیام نہ کریں. پہلے بھی اگلی روایت میں بھی بتلا دیا گیا تھا کہ شریعت کی طرف سے مہمانی کی جو مدت ہے وہ 3 ہی دن کی ہے. مہمان کو چاہیے کہ اس سے زیادہ قیام نہ کرے. آگے دوسرا باب لا رہے ہیں، اس میں اس پر پھر دوسرا سب فرماتے ہیں باب لا یقیم عنده حتى یحرجہ. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سعید المقبری عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. یہ کہ بھائی اتنا قیام نہ کرے اس کے پاس کہ وہ اس کو تنگی میں ڈال دے، گناہ میں مبتلا کر دے. حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات نکالے یا خاموش رہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اب جائزتہ یوم ولیلۃ، اب اس میں ایک دن تو اس کے لیے خاص
اہتمام کرے گا، کچھ تکلفات کرے گا، یعنی عام طور پر اس کے گھر میں جو چیزیں پکا کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ مزید کوئی نئی آئٹم جو ہے مہمان کی مناسبت سے اس کے اندر شامل کرے گا۔ اور مہمانی 3 دن ہے، یعنی باقی 2 دن بعض حضرات نے وہ جو تکلف والا دن ہے اس کو بھی 3 میں شامل کر دیا اور بعض اس کو الگ شمار کرتے ہیں، لیکن راجح یہی ہے 3 دن کل مہمانی، جس میں 1 دن اس کے لیے تکلف کا اہتمام ہوگا اور باقی 2 دن جو ہے وہ عام طور پر اس کے گھر میں جو کھانا تیار ہوتا ہے وہی اس کے لیے پیش کرے گا۔ فما بعد ذالک کا 3 دن کے بعد جو ہے وہ صدقہ، جیسا کہ ابھی اوپر بتلا دیا۔ اب اس میں ایک مزید ایک جملے کا اضافہ ہے، ولا یحل له ان یصفی عنده حتی یخرجہ، کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا قیام کر لے کہ وہ اس کو تنگی میں ڈال دے، حرج میں، گناہ میں مبتلا کر دے۔ البتہ اگر میزبان کی طرف سے ہی مزید قیام کا اصرار ہو، اور یا تو اس کی طرف سے اصرار نہیں ہے لیکن اس کے مزاج اور حالات کے پیش نظر مہمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے زیادہ قیام کی وجہ سے اس کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ وہ خوش رہے گا، تو اس صورت کے اندر زیادہ قیام میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ بابو اذا اصبح بفنائی، کہ کوئی آدمی کسی کا مہمان بنے تو اس کا کیا حق ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن منصور عن الشعبی عن المقدام ابی کریمۃ الشامی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم فمن اصبح بفنائه فهو دین علیہ فإن شاء اقتضاه وإن شاء ترکه۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کی رات، یعنی گویا اس کی میزبانی، یہ ہر مسلمان کے اوپر ایسا حق ہے جو ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کسی کے یہاں رات قیام کیا تو اس قیام کی وجہ سے اس کی میزبانی اس کے اوپر ضروری ہو گئی۔ اب مہمان چاہے تو اس سے وصول کرے، چاہے تو چھوڑ دے، معاف کر دے۔ اب یہ آگے بھی اس سلسلے میں عنوان قائم کرتے ہیں، باب اذا اصبح الضیف محروما، کہ بھائی مہمان میزبان کے یہاں ایسی حالت میں صبح کرے کہ میزبان کی طرف سے اس کی مہمانی کا انتظام نہیں کیا گیا، کھانا وانا پیش نہیں کیا گیا۔ دراصل یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ویسے میزبان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی اور اس کے حق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، لیکن یہ مہمان نوازی کیا حیثیت رکھتی ہے شرعی اعتبار سے؟ تو اب بھی بعض حضرات ائمہ جیسے حضرت لیث ابن سعد ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ واجب ہے، یعنی وہ ضروری ہے۔ اور امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تفصیل فرماتے ہیں کہ دیہات یا ایسے علاقے کہ جہاں میزبان اپنے پیسوں سے کوئی انتظام، مہمان اپنے پیسے خرچ کر کے بھی کچھ انتظام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، تو وہاں کے لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ مہمان کے حق کو ادا کریں اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اور جہاں ایسے علاقے نہیں ہیں بلکہ وہاں ہوٹل ہیں، قیام کی جگہ ہیں، دکانیں ہیں جہاں سے خرید کر کے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو واجب نہیں۔ ویسے ان کے علاوہ دیگر حضرات یا علماء یہ فرماتے ہیں کہ مہمانی واجب تو نہیں ہے، ہاں وہ سنت موقدہ ہے، اس کی بڑی تاکید ہے۔ ویسے اخلاق کریمانہ میں سے ہے کہ مہمان آوے تو اس کا اکرام کیا جائے، اس کی خیر خبر لی جائے، اس کی ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کو گنہگار قرار نہیں دیں گے۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے مہمان وصول کر سکتا ہے، جب واجب ہے نہیں دیا تو وہ اس کے پاس سے وصول کرے۔ یہاں روایت لا رہے ہیں، حدثنا عبداللہ بن صالح
قال حدثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہم کو مختلف علاقوں میں جہاد یا دوسرے صدقات کی وصولیابی یا دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں ہم جن لوگوں کے یہاں ٹھہرتے ہیں وہ ہماری میزبانی نہیں کرتے. یعنی وہ دراصل جو ابھی ایمان لائے ہوتے نہیں تھے تو وہ ان کی میزبانی کا حق ادا نہیں کرتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ فما ترى في ذلك فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے یہاں مہمان بنو اور ان کی طرف سے تمہارے لیے مہمان کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے اس کا انتظام کیا جائے تو تم اس کو قبول کر لو. فإن لم يفعلوا، اور اگر ایسا نہ ہو فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، تو اس صورت میں پھر تم اپنے مہمانی کا حق ان سے زبردستی وصول کر سکتے ہو. اب یہ روایت ہے اسی کے پیش نظر وہ حضرات جو مہمانی کو ضروری اور واجب قرار دیتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن دیگر حضرات ائمہ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ شروع اسلام میں تھا، کہ شروع اسلام میں یہ اس طرح مہمانی واجب تھی، بعد میں وہ منسوخ ہوئی. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دو الگ الگ عنوان مہمانی کا ضروری ہونا، پھر بعد میں اس کے بعد یہ پہلے تھا منسوخ ہو گیا، یہ باب قائم کر کے یہ بتلایا ہے کہ یہ شروع اسلام کا حکم ہے، بعد میں پھر یہ وجوب باقی نہیں رہا. بعض حضرات اس میں تفصیل کرتے ہیں جیسا کہ ابھی بتلایا کہ ایسا علاقہ ہو کہ جہاں مہمان اپنے طور پر بھی اپنا کوئی انتظام کر سکتا نہیں ہے، پیسے ہونے کے باوجود چیز اس کو ملتی نہیں ہے، تو وہاں پر وہاں والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مہمانی کا انتظام کریں، ورنہ تو پھر وہ واجب نہیں. اور بعض حضرات یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس آدمی کے لیے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا ذمیوں سے، تو جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے، صلح کے نتیجے میں ان پر خراج وغیرہ جو کچھ ادائیگی ہوتی تھی لازم کی جاتی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی ایک شرط ہوتی تھی کہ ہمارے آدمی جب یہاں سے گزریں تو ان کی میزبانی کرنا اور ان کو کھلانا پلانا یہ بھی تمہارے ذمہ ضرور ہو، ان کے حق میں ہے. یعنی گویا وہ اگر نہ کریں تو پھر ان سے وصول کیا جائے گا. یہ بعض حضرات اس بات کے بھی قائل ہیں. یہاں یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو اس کے متعلق حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے صحابہ کا اور وہ کسی علاقے میں سے گزرتا تھا تو وہ علاقے والے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ان کی مہمانی کرتے تھے بلکہ ان کو دیکھ کر دکانیں بند کر دیتے تھے، بازار بند کر دیتے تھے، ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو ان کے سلسلے میں یہ پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا اپنا حق ان سے وصول کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کی جائے. باب من قدم الى ضیف، باب خدمت الرجل الضیف بنفسه، یعنی میزبان خود مہمان کی خدمت کرے. ویسے یہاں انہوں نے جو عنوان قائم کیا اور آگے روایت پیش کرتے ہیں تو وہ روایت میں میزبان خود جو ہے وہ خدمت نہیں کر رہا، ان کی بیوی نے کھانا وغیرہ تیار کیا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں اسی حدیث کے اوپر دوسرا عنوان قائم کیا ہے کہ بھائی کوئی عورت جو ہے یعنی دلہن خود ہی کھانا وغیرہ تیار کرے اور پردے کی آڑ میں سے مہمانوں کے لیے پیش کرے
تو وہ بتلایا ہے انہوں نے. یہاں اس کے الادب المفرد کے شراح بھی یہ کہتے ہیں کہ وہی عنوان یہاں مناسب تھا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان ابا سعيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ولیمے میں شادی کے اندر دعوت دی. وکانت امراتہ خادمہم یومئذ، اور اس جو دعوت دی گئی تھی ولیمے کی، ان کی جو بیوی وہی العروس جو دلہن تھی وہی گویا یہ کام سب کر رہی تھی، یعنی اسی نے کھانا بھی پکایا اور پردے کے آڑ میں سے مہمانوں کے لیے تیار کر کے اپنے شوہر کے ذریعے سے مہمانوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ساتھیوں کے لیے پیش بھی کی. فقالت او قال تدرون ما انقات لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بیوی خود بتلاتی ہے یا بعض روایت میں کہ انہوں نے جو روایت سننے والوں سے کہا کہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا پیش کیا، یعنی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ رات سے ایک برتن کے اندر پانی میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر رکھ چھوڑی تھی، صبح کو اسی کو مل کر کے اور وہ پانی نتھار کر تو میٹھا ہو جاتا ہے شربت کی شکل میں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے الگ سے باقی مہمانوں کے مقابلے میں. اس سے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو مخصوص مہمان ہو، یعنی مہمان سب ہیں مدعو ہیں، لیکن اس میں جو خصوصیت سے جس کی وجہ سے دوسروں کو دعوت دی گئی ہے اس کو اگر کوئی الگ چیز پیش کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی روایت سے استدلال کیا ہے. تو انہوں نے رات سے ایک تانبے کے یا پتھر کے برتن کے اندر پانی میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر پھر اسی کو صبح کو نتھار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، اور نقی اس کو کہتے ہیں. باب من قدم الى ضیفی طعاما فقام یصلی، یہاں بھائی مہمان کے سامنے کھانا پیش کر کے میزبان نماز میں لگ جاوے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اپنا کام کرنے لگے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہی ہو، بلکہ کھانا ان کے سامنے پیش کر کے اپنے کام میں لگ جاوے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني الجريري قال حدثنا ابو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قانب قال اتيت ابا ذر رضي الله تعالى عنه فلم اوافقه. حضرت نعیم بن قانب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کی قیام گاہ پر. فلم وافق، میں نے ان کو اپنے گھر میں نہیں پایا. فقلت لامراتی این ابو ذر، تو میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ابو ذر کہاں ہیں؟ قالت یمتحن، کہا وہ گھریلو کام میں مشغول ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغ میں ہیں یا زمین پر گئے ہوئے ہیں. سیاتی کلام، ابھی آئیں گے. فجلست لہ، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے انتظار میں بیٹھا. فجاء معه بعیران قد قطر احدهما بعجوز الاخر فی عنق كل واحد منهما قربة. کا تھوڑی دیر گزری تھی، انتظار میں بیٹھا تھا، تشریف لائے وہ، اور ان کے ساتھ 2 اونٹ تھی. ان میں سے ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا. یعنی گویا کسی اونٹوں کو جو قطار لگائی جاتی ہے، 2 اونٹوں کو ایک ترتیب سے رکھنا، تو اگلے اونٹ کا جو پچھلا حصہ تھا وہاں اس کے ساتھ دوسرے اونٹ کو انہوں نے ملا رکھا تھا. اس طرح دونوں کو چلا رہے تھے، اور دونوں اونٹوں میں سے ہر ایک کی گردن کے اندر پانی کا مشکیزہ تھا، وہ جو چمڑے کا ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا.
چنانچہ وہ اس طرح تشریف لائے فوضعہما، اور وہ دونوں پانی کے مشکیزیں اونٹوں کی گردن میں سے نکال کے نیچے رکھے، ثم جاء، پھر وہ ان کے پاس تشریف لائے، فقلت یا ابا ذر ما من رجل كنت القاه كان احب الي لقيا منك ولا ابغض الي لقيا منك، میں نے ان سے کہا کہ ابو ذر، کسی آدمی کی ملاقات کبھی مجھے اتنی محبوب نہیں رہی جتنی آپ کی، اور کسی آدمی کی ملاقات مجھے کبھی اتنی ناگوار اور ناپسند نہیں رہی جیسی آپ کی۔ گویا آپ سے ملنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور آپ سے ملنے سے طبیعت میں گھبراہٹ اور وحشت بھی بہت تھی، دونوں باتیں۔ قال للہ ابو کا ما یجمع ھذا، یہ للہ ابو کا تعجب یا تعریف کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمہارے ابا کی خوبی، وہ تعجب کے طور پر، ماں یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو گئی؟ یعنی ایک طرف تو تم یوں کہتے ہو کہ تمہاری ملاقات مجھے بہت زیادہ محبوب، دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ مبغوض۔ قال انی کنت وعدت موعودۃ فی الجاہلیۃ، وہ اس طرح کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، کیا میرے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ ارہب ان لقیتک ان تقول لا توبۃ لک لا مخرج لک وکنت ارجو ان تقول لک توبۃ ومخرج، اب آپ سے ملاقات کے معاملے میں میرے دل میں دونوں خطرے گزرتے تھے، مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ آپ سے ملوں گا اور یہ بات کہوں گا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بچی زندہ درگور کی تھی، تو کہیں آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ اب تو تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ اگر یہ جواب ملنے کا امکان، تو مجھے آپ کی ملاقات کے لیے میری طبیعت آمادہ نہیں، اور میں یہ بھی امید رکھتا تھا کہ آپ یوں کہیں گے کہ ہاں تیرے لیے بھی توبہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ دونوں پہلو چونکہ تھے، اس لیے طبیعت میں بھی دونوں باتیں تھیں۔ قال فی جاہلیت ہے سب، انہوں نے پوچھا کہ ایسا کام تم نے کب کیا تھا، یعنی اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ بول تو نام کہاں؟ قال اللہم سلم، اسلام لانے سے پہلے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ قاعدہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ قال وقال لامرأتی آتینا بطعام، یہ بات کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کی طرف متوجہ ہوئے، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کھانا لاؤ، فابت، بیوی نے انکار کیا، ثم امرها فابت، پھر کہا لاؤ کھانا، پھر انکار کیا، حتی ارتفعت اصواتهما، یہاں تک کہ میاں بیوی کی آوازیں بلند ہوئی، دونوں میں جھگڑا ہوا، یہ کھانا لانے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ انکار کر رہی تھی، اور اسی میں تو میں ہو گئی میاں بیوی میں۔ قال فإنكن لا تعدون ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیوی کچھ بول رہی ہوگی اپنی شوہر کے اوپر، تو بڑاس نکال رہی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا ہاں اور بول، فإنكن، اس لیے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ تمہارے متعلق فرمایا اس سے سرے منہ تجاوز کر سکتی نہیں ہو، تم وہی کرو کہ تمہارا مزاج حضور نے بتلا دیا ہے، تم سے یہی ہوگا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ فرمایا، قلت وما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ قال ان المرأة خلقت من ذل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكَ إِن تُرِيدُ أَن تُقِيمَهَا تَكْسِرُهَا، اب اگر تم اس کو چاہو کہ بالکل سیدھا کرے تو توڑ دو گے، یعنی بالکل سیدھی ہوگی نہیں، جسے پسلی کوئی آدمی سیدھی کرنا چاہے تو اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ذرا ٹیڑھی رہے۔ وَإِن تُدَارِيهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً، اور اگر تم اس کے ساتھ دل جوئی سے پیش آؤ گے، مدارات کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اس کو مدارات کہتے ہیں، تو تم اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرو گے تو اس میں کجی بھی ہے اور گزارا بھی ہے، یعنی مزاج میں کجی بھی ہے اور زندگی گزر بھی جائے گی،
مدارات کے ساتھ رہو گے تو گویا دونوں چیزیں اس طرح، مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ بھی معاملہ زندگی پوری ہو جائے گی، کہنے کا حاصل یہ ہے۔ اس لیے کہ مثال میں کجی ہے تو اس کجی کی وجہ سے ناگوار باتیں پیش آئے گی، لیکن اس ناگواری کے باوجود جو ہے گزارا ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو شریک حیات کی ضرورت ہے اور اس کے تعاون کی، وہ بات بھی حاصل ہو جائے گی، دونوں چیزیں ہو جائے گی۔ یہاں اس موقع پر جو ہے وہ شراح نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بھئی عورت کا حال جو ہے وہ گھوڑے کی طرح ہے کہ اس کو لگام ذرا سی ڈھیلی چھوڑ دو گے تو دور تک وہ جو ہے وہ سرکشی کے ساتھ بھاگ کر جائے گا، اور جو ہے اس کو کھینچ کر کے قوت کے ساتھ رکھو گے تو جو ہے قابو میں رکھ سکتے ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ تم اگر ان کا اکرام کرو گے اور عزت سے پیش آؤ گے تو وہ تمہاری توہین کریں گے، اور اگر تم ان کی توہین کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ اکرام سے پیش آئیں گے۔ ایک تو عورت، ایک خادم، اور ایک جو ہے وہ نبتی دیہاتی۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ اکرام خالص نہ ہو، خالص اکرام کے ساتھ ساتھ طبیعت کے اندر یعنی ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے ہوئے کچھ شدت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ محض اس اکرام کی وجہ سے جو بے لگام ہو جائے اس کی نوبت نہ آئے۔ یہ کہنے کا حاصل یہ۔ چنانچہ یہ عربوں کے یہاں عربوں کی عورتیں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں کہ بھئی شوہر کو آزمانے کے لیے، چنانچہ وہ کہا کرتی تھی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہ بھئی دیکھو تم اس کے خلاف کچھ جرأت اور اقدام کرو، اس سے پہلے آزما لو اس کو۔ کیسے آزماؤ گے؟ کہ پہلے تو اس کا جو نیزہ ہے، نیزے کا جو پھل ہوتا ہے اس کو نکال دو۔ اب اگر وہ اس پر کوئی ایکشن نہ لے، خاموش رہے، تو پھر جو ہے اس کی ڈال لے کر اس کے اوپر گوشت کاٹو۔ اب اس پر بھی کوئی ایکشن نہ لے تو اس کی تلوار کے ذریعے سے ہڈیاں توڑو، یعنی گوشت کی۔ اس پر بھی کوئی ایکشن نہ لے تو اس پر زین رکھ کر سوار ہو جاؤ، وہ تمہاری سواری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کجی بھی ہے، وہ بھی آدمی برداشت کرتا رہے۔ فولت، بہرحال جو ہے وہ گئی، فجاعت بسریدتین کانہا قطعۃ، تو کچھ جو ہے سرید یعنی وہ سالن جس میں روٹی توڑی گئی ہو، وہ تھوڑا سا لے کے آئی، کانہا قطعۃ یعنی جیسے فاختہ پرندہ ہوتا ہے بٹیر جتنا ہے، تھوڑا سا لے کے آئی۔ فقال قل ولا اہلنک فانی صائم، تو حضرت ابو ذر نے وہ جو لائی تھی ان کی گھر والی، یہ کہتے ہیں میرے سامنے رکھ دیا کہ تم کھاؤ، اور دیکھو میری وجہ سے تم گھبرائیو مت، میرا تو روزہ ہے، یعنی میں کھا نہیں رہا ہوں اس لیے تم پریشان نہ ہونا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے، میرا روزہ ہے۔ ثم قام یصلی، اور یہ کہہ کر وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ فجعل يهذب الركوع ثم انفتل فاكل، اب وہ جلدی رکوع سدا یعنی جلدی سے نماز ختم کر کے پھر ان کی طرف مڑے اور کھانے میں شریک ہو گئے۔ فقلت انا للہ ما كنت اخاف ان تكذبني، کہ میں نے کہا انا للہ، مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ قال للہ ابوک ما كذبت منذ لقيتني، کہ یہاں بھی تعجب کے طور پر اللہ ہی کے لیے تمہارے باپ کی خوبی، جب سے تم مجھ سے ملے میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ قلت الم تخبرنی انک صائم، کہ ابھی تو تم نے مجھے بتلایا تھا کہ میرا روزہ ہے۔ قال بلا، بالکل کیوں نہیں، میرا روزہ ہی تھا، لیکن انی صمت من هذا الشهر 3 ایام، اس مہینے کے 3 روزے تو میں پورے کر چکا ہوں، اس لیے پورے مہینے کا ثواب تو مجھے مل گیا ہے، ایک روزے کا 10 گنا یعنی 30 دن کا، اور اب یہ تمہارے مہمان ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ شریک ہو گیا ہوں، یہ کھانا بھی میرے لیے حلال ہے۔ تو جس وقت میں نے یوں کہا تھا کہ میرا روزہ ہے، روزہ ہی تھا، لیکن وہ مہمان کی رعایت کی وجہ سے انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔
نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ اذان وغیرہ اچھی طرح کہہ سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نابالغ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نابالغ ممیز یعنی تمیز ہے، جیسے 10-12 سال کا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن سب چیزیں نماز سمجھتا ہے، اذان کیا ہے پڑھتا ہے، سب کچھ وہ۔ اور ایک غیر ممیز 4-5 سال کا ہے، تو جو ممیز ہے اذان وغیرہ کہہ سکتا ہے اور ساری چیزوں سے واقف ہے، وہ دے سکتا ہے اذان نابالغ ہونے کے باوجود۔ بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں بعض لوگ کھڑے رہنے پر قادر ہوتے ہیں، پھر بھی پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا جواب ہوگا؟ اور صف میں کیسے کرسی رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ کرسی رکھ کر قیام کرتے ہیں تو سب سے آگے ہو جاتے ہیں، تو ان کے کھڑے رہنے کی شکل کیسی ہوگی؟ اور کون سے آذان ہیں جس میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قیام کے معذور کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ جو آدمی بیٹھ نہیں سکتا، یعنی وہی گھٹنے نہ مڑے، گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا نیچے زمین کے اوپر، تو جو آدمی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اگر بیٹھ کر کرسی پر پڑھتا ہے نماز تو پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور اس صورت میں جو آدمی سجود پر قادر نہیں ہے، وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا، تو اس کی دو شکلیں ہیں، ایک قیام تو کر سکتا ہے، وہ تو قیام کرے اور پھر رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اشارے سے کرے، یا یہ ہے کہ قیام بھی نہ کرے، بیٹھ کر ہی پڑھے نماز، رکوع سجدے کے لیے اشارہ۔ تو بیٹھ کر پڑھنے کو کھڑے رہ کر پڑھنے کے مقابلے میں افضل کہا گیا ہے۔ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں ساحل صاحب، تو جو رکوع کر ہی نہیں سکتا، سجدہ کر نہیں سکتا نیچے زمین کے اوپر، اس کے حق میں جو ہے کھڑے ہو کر بعد میں پھر بیٹھ کر اشارہ رکوع سجدے کا کرنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ اگرچہ کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں وہ بھی جائز ہے، چونکہ اصل مقصود جو ہے وہ سجدہ ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں وہ سجدے سے زیادہ قریب ہوگا بنسبت کھڑے ہونے کے مقابلے۔ مولانا عباس جیوا کا لوکھات ہسپتال میں پیٹ کا آپریشن ہوا ہے، شفا کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، کامیاب فرمائے، شفا کا ذریعہ بنائے۔ اسماعیل یعقوب پٹیل لکھوان و اثر سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ باپو نگر مدرسہ مدینہ کے حفظ کلاس کے مدرس حافظ اسحاق موسم کا آج پتھری کا آپریشن ہوا ہے، شفا کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ ایک تو ہے شوہر کو بلانے کے لیے، تو شوہر کو بلانے کے لیے اس کا نام لے کر بلانا خلاف ادب ہے، لیکن یہ کہ شوہر کی غیر حاضری میں کسی وجہ سے ان کا نام لینے کی ضرورت آوے تو وہاں نام لے سکتی ہے۔ کوئی نام لینے سے نکاح ٹوٹے گا نہیں، لوگ یوں سمجھتے ہیں۔ کیا جوان مرد اور عورتوں کو صدقہ پھر کوئی بھی روپے دے سکتے ہیں؟ یعنی کہا کافر کو ہٹے کٹے تندرستوں کو دینا؟ بھائی اگر وہ جو ہے وقتی طور پر ایسا ہے کہ اس کے بھوک کی وجہ سے بے چین ہے تو دیا جا سکتا ہے، اس میں دینے اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے جو کمانے کی قدرت رکھتا ہو، لیکن دوسرا دے اور وہ مستحق ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ منگنی مہندی اور پیٹھی کے رسم میں شریک ہونا کیسا ہے؟ رسم جب آپ خود ہی لکھ رہے ہیں تو اس کو کہاں جائز ہے، اور اس کی کھانے کی دعوت میں جانا کیسا ہے؟ بدعت گناہ یا جائز ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے یہ سب۔ ختم مفتی صاحب، میری بہن کی شادی ہے، اس موقع پر ایک وہرا جماعت کی بہن میری بہن کو کچھ رقم اور کچھ زیورات خوشی سے دے رہی ہے، تو یہ رقم اور زیورات خوشی سے دے، رسم کے طور پر نہ ہو، سو دوستی کی وجہ سے دے رہی ہے، رسم و مقصود نہیں ہے تو لے سکتے۔ ایک بہن کا کمانے والا کوئی نہیں، اس کی بہن کیا گھر خرچ کے لیے اس کو بیعت کے پیسے دے سکتی ہے، اور کیا بیعت کے پیسے سے وہ حج کے لیے جا سکتی ہے؟ بھائی وہ تو بقدر ضرورت
جو ہے، کیونکہ بیاج سے مراد کون سا بیاج؟ بینک کا، مگر اس کے لیے مستقل بیاج حاصل کرنے کے لیے بینک پہ جمع رقم رکھنا یہ جائز نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے رکھی گئی تھی اور وہ رقم آئی ہے، تو مطلب ہے کہ بہن ہونے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ کرنا اس کا واجب ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ بہن ہے، بہن اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ કેટલાક દેશોમાં ચાંદ પર નિર્ભર રહેતી નથી, બલ્કि પહેલાથી નક્કી થાય તારીખ પ્રમાણે ઉજવવામાં આવે છે। वो तो ये पहले से कैसे तय करते हैं? આજકાલ ઇન્ટરનેટ દ્વારા દેશ વિદેશમાં એકબીજા સાથે વાત કરવામાં આવે છે। વેળા એક કેમેરો જોવામાં, તેને વેબ કેમ કહે છે, એનાથી એકબીજાને જોઈ શકાય છે। તો આવા કેમેરાઓ તો તસવીર અગર है तो उसकी इजाजत नहीं है। वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब रहे છે, दुआनी गुजारिश, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، رضائے سے پاک اور صاف فرما کر محاسن سے مزین فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جن کے آپریشن ہوئے ہیں اے اللہ ان کو کامیاب فرما کر ان کے لیے صحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔